بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہو جائے۔ کسی نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ سے پوچھا، دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اس آدمی نے کہا، آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ تو آپ نے فرمایا، سونے میں اگر درار آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں ایک درار آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ اگر کسی کا ظرف ازبانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ ظرف سمجھے گا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، برا دوست کوئلے کی مانند ہوتا ہے، اگر جلتا ہوگا تو آپ کو جلا دے گا، اور اگر بھجا ہوگا تو آپ کے ہاتھ کالے کر دے گا۔ آزمائے ہوئے کو آزمانا بیوقوفی ہے۔ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے 3 دوست ہیں، تمہارا دوست، تمہارے دوست کا دوست، تمہارے دشمن کا دشمن۔ تمہارے 3 دشمن ہیں، تمہارا دشمن، تمہارے دشمن کا دوست، تمہارے دوست کا دشمن۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے عید کے دن رو رو کے برا حال کر لیا، نئے کپڑے نہ پہنے اور سوکھی روٹی کھانے لگے۔ کسی نے پوچھا، آج تو عید ہے، آپ نے کوئی تیاری نہیں کی؟ آپ نے فرمایا کہ عید تو ان کی ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاف کر دیا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دشمنوں کو 1000 دفعہ موقع دو کہ وہ تمہارے دوست بن جائے، پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب قبول نہ ہو تو میں اور خوش ہوتا ہوں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اختیار، طاقت اور دولت ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہوتے ہیں۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ جنت میں میرا نفس خوش ہوگا جبکہ مسجد میں میرا رب خوش ہوگا۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا کہ یہ عبادت نہیں تجارت ہے۔ میں دوزخ کے خوف سے عبادت نہیں کرتا کہ یہ عبادت نہیں غلامی ہے۔ میں عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس پر مت آزماؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا، یعنی ماں اور باپ کا ادب کرو۔ سب سے زیادہ کمزور آدمی وہ ہے جو دوست کو حاصل کرنے میں ناکام ہو، اور اس سے زیادہ کمزور وہ ہے جو ہاتھ آئے دوست کو گنوا دے۔ 2 چیزیں ساری زندگی کام آئے گی۔ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ مت کرو، خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ مت کرو۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ دنیا داروں کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ اگر تو تنگ دست ہوا تو یہ تجھے چھوڑ دے گی، اور اگر تو دولت مند ہوا تو تجھ سے حسد کرے گے۔ اچھا دوست کتنی دفعہ ہی کیوں نہ روٹھ جائے، اسے منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے کتنی دفعہ ہی کیوں نہ بکھرے چن لیے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سوال، قریب کیا ہے؟ جواب، قیامت۔ سوال، اور قریب تر؟
جواب موت۔ سوال عجیب کیا ہے؟ جواب دنیا۔ سوال اور عجیب تر؟ جواب طلب دنیا۔ سوال واجب کیا ہے؟ جواب توبہ۔ سوال اور واجب تر؟ جواب گناہ کے بعد فوراً توبہ۔ سوال مشکل کیا ہے؟ جواب قبر سے اترنا۔ سوال اور مشکل تر؟ جواب عمل کے بغیر اترنا۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ 4 باتیں علم کا نچوڑ ہے۔ اللہ کی اتنی عبادت کرو جتنی تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی نافرمانی اتنی کرو جتنا اللہ کے عذاب پر صبر کر سکتے ہو۔ دنیا کے لیے اتنا عمل کرو جتنا کہ تمہیں دنیا میں رہنا ہے۔ آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جتنا کہ تمہیں وہاں رہنا ہے۔ برے میں کسی کا ساتھ دینا گھٹیا پن اور خدا کے ساتھ بددیانتی ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان کے اندر خدا کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور موجود ہوتی ہے۔ عبادت ایسی کرو جس سے تمہاری روح کو مزہ آئے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گی۔ بارش کا قطرہ سیب اور سانپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے، لیکن سیب اسے موتی اور سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے۔ جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ جہاں صداقت اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہارا بہترین ساتھی ہے۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی 2 بیویاں ہو، ایک کو راضی کرتا ہو تو دوسری روٹھ جاتی ہو۔ اگر کسی کا بننا چاہتے ہو تو پوری حقیقت سے بن جاؤ، ورنہ اپنی ذات میں ایسی حقیقت پیدا کر لو کہ کوئی حقیقت میں تمہارا بن جائے۔ نیکوں کی صحبت اختیار کرو، نیک بن جاؤ گے۔ بروں کی صحبت سے پرہیز کرو، بدی سے دور ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض نہ ہونا، کیونکہ قانون قدرت ہے کہ جس درخت پہ زیادہ میٹھا پھل ہوتا ہے اسے لوگ زیادہ پتھر مارتے ہیں۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو مجلس میں بیٹھنے کی جگہ دینا، اصل نام سے پکارنا یعنی پورے نام سے مخاطب کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، جو پسند ہے اسے حاصل کر لو، یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لو، یعنی کنایت اختیار کر لو۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا درست فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ گلاب کا پھول بنو، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھ میں بھی خوشبو چھوڑ دیتا ہے جو اسے مسل دیتا ہے۔ خوش مزاجی ہمیشہ خوبصورتی کی کمی کو پورا کر دیتی ہے، لیکن خوبصورتی خوش مزاجی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ اگر تم اسے نہ پا سکو جسے تم چاہتے ہو تو اسے ضرور پا لینا جو تمہیں چاہتا ہے، کیونکہ چاہنے سے چاہے جانے کا احساس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں ہوتی ہے تیرتی ہے، اور جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے
تو ڈوب جاتی ہے۔